کچھ قیمت یار ایمان دی تو حبش دے طالب نال کرو کچھ قیمت یار ایمان دی تو حبش دے طالب نال کرو لیٹ کے تکیاں کلمہ زور پکانے او تمہارے ظالم چمکان دیا مارا تلے بلدے بھاج نکارے تیرا جند جان نبی تو وارے لجا کے تن من اپنا کیتا اسلام قبول ردیاں بانگا مسجد نبوی اندر بنیا خاص مؤذن رسول کئی خطبات جمعات کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے تذکرے انہاں دیاں قربانیاں اثار انہاں دے کارنامے انہاں دے جنگی حالات تقریباً 10 محرم تو لے گئے اس خطبہ جمعہ تک کافی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے تذکرے تساں سماعت فرمائے وہ جہاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اگر انہاں دی زندگیاں دے کارنامے انہاں دے وصال قربانیاں صحابہ انہاں دے جذبات انہاں صحابہ دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نال محبت اور پیار اگر بندہ ساری زندگی ہی بیان کرتا ہے وجہ بندے کی زندگی ختم ہو سکتی ہے مٹ سکتی ہے مگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین انہوں نے ایمان افروز واقعات وہ ختم نہیں ہو سکتا کہ جس جماعت کی تاریخ خود رب کا قرآن بیان فرمایا کہ لوگوں اولئک هم المفلحون اگر کامیاب جماعت دنیا کے اندر ویکھڑی ہے تو میرے محمد کے صحابہ ویکھ لو اولئک هم المهتدون اگر ہدایت یافتہ لوگ ویکھ رہے ہیں تو میرے محمد کے صحابہ ویکھ لو اولئک هم المؤمنون حقا اگر پکے اور سچے ایماندار ویکھنا چاہتے ہو تو میرے محمد کے صحابہ ویکھ لو اولئک حزب اللہ اگر اللہ کی جماعت ویکھنا چاہتے ہو تو میرے محمد کے صحابہ ویکھ لو اگر ایمان کے اندر چٹان نالوں زیادہ مضبوط
فرمایا کاتب اللہ کہ اللہ نے لکھ دیتا ہے فی قلوبہم الایمان، انہوں نے دلوں کے اندر اللہ نے ایمان اتنا مضبوط کر دیتا ہے، اتنا لکھ دیتا ہے کہ جو ایمان انہوں نے سینیاں کے اندر داخل ہو چکے ہیں، دنیا کی کوئی مصیبت، دنیا کا کوئی ظلم و ستم، دنیا کی کوئی پریشانی، حالات چاہے کچھ ہوگا، مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایمان کو نہیں پھر سکتے، اپنے ایمان کو خیر بات نہیں آ سکتا۔ اور یہ ہوئے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، آمنہ در یتیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکرم و صحابی، لوگوں میرے صحابہ کی عزت کرنی ہے، میرے صحابہ کی تعظیم کرنی ہے، تکریم کرنی ہے، لا تسبوا صحابی، میرے کسی بھی ایک صحابی کو برا بھلا نہیں آکھنا، انہوں نے ایمان دے بارے نہیں سوچنا، انہوں نے زندگی دے بارے نہیں سوچنا، انہوں نے ایمان پہ شک نہیں کرنا، کیونکہ وہ بات ہے جس میں اللہ کریم نے فرمایا ہے رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، میں اللہ انہوں نے نال راضی ہو گیا، میرے نال راضی ہو گئے، جب میں اللہ انہوں نے اوپر راضی ہو گیا، میں اپنا اللہ کریم نے انہوں نے اوپر رضامندی دے جو انعام عطا کیتے ہیں کہ میں محمد رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی صحابہ ہیں سب ہم جنت کا وارث بنا لیا۔ اور یہ صحابہ کی جمع سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دور حکومت ہے، مجاہدین کا لشکر، سرفروشان اسلام کا لشکر، اللہ کی توحید، پیغمبر کی نبوت اور طاقت کو لے کے دنیا کے کونے کونے کو پہنچنے والی جماعت، جس وقت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت کے اندر سرزمین افریقہ کے پہنچے، جنگلات ہی جنگلات، بڑا پر خطر سفر، دشوار سفر، بڑا کٹھن سفر جنگلات کو گزر ہویا، اس جنگل کے اندر چیتے، شیر، بھیڑیے، خونخوار پرندے، موذی جانور، انہوں کی آواز گاہ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھیاں نے آکیا، عقبہ علاقہ بڑا خطرناک ہے، جنگل ہی جنگل ہے، اتنے خونخوار پرندوں کا خطرہ ہے، اتنے اساڑے ہوتے حملہ نہ کرتے ہیں۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ اس موقع دے ایک بلند جگہ پہ کھڑے ہوئے اور خدا فرمایا انسانوں نہیں، مسلمانوں نہیں، ایمانداروں نہیں، اپنے ساتھیوں نہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نہیں، بلکہ انہاں جنگل دے درندیاں، شیر اور چیتیاں، خونخوار جانوراں، تکلیف پہنچانے والے، حملہ کرنے والے جانوراں کو خدا فرمایا اور آخیا کہ یا حسرات اللہ، یا حسرات اللہ، نحن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جنگل دے درندے ہو، جنگل دے شیر ہو،
جنگل دے چیتے ہو، جنگل دے خونخوار جانور ہو، انساناں دے تے حملہ کرن والے ہو، انساناں نو چیر پھاڑ کے اپنی غذا دا لقمہ بنانے والے ہو، نحنو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے جان لو کہ اج اساں اللہ دے رسول دے صحابہ کرام اس زمین پہ آ چکے ہیں، سرزمین افریقہ دے ساڈے قدم لگ چکے ہیں، تو آنو پتہ ہے کہ اساں اپنے مقصد واسطے تے نہیں آئے، ساڈا کوئی اپنا مشن تے نہیں، اساں کاروباری مشن واسطے نہیں آئے، ذاتی مفاد واسطے نہیں آئے، اساں تے آئے ہیں اللہ دے دین کی بلندی دی خاطر، اللہ دے دین نو پھیلان دی خاطر، اللہ دے دین نو دنیا دے کونے کونے تے پہنچان دی خاطر، نحنو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے جنگل دے درندے ہو سن لو، اساں اصحاب رسول ہیں، اساں رسول کریم دے ساتھی ہیں، اساں اللہ دے پیغمبر دے صحابہ کرام ہیں، اساں اللہ دے رسول دے غلام ہیں، اساں اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے فرما بردار دے تابعدار ہیں، اساں اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھیا ہے، پیغمبر دے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے بیعت کیتی ہے کہ جدوں تیاں ساڈے جسم دے اندر خون دا آخری قطرہ بھی موجود رہے گا، اساں اسلام نال بے وفائی نہیں کرنی، پیغمبر دے دین دے نال بے وفائی نہیں کرنی، اساڈیاں جاناں اسلام دی خاطر، اساڈیاں جاناں پیغمبر دے دین دی خاطر قربان ہو جاویں، اساں اپنے خون دا آخری قطرہ بھی بہا دیویں، نحنو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، او جنگل دے جانوروں، اساں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں عقبہ بن عامر تانوں الٹیمیٹم دے رہا، تانوں وارننگ دے رہا کہ کل تک سارے دا سارا جنگل سارے واسطے خالی کر دیویں۔ سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے والے تقریر ایک کتاب سنایا جنگل دے درندیاں نو، جنگل دے جانوراں نو، اور جنگل دے جانور خونخوار درندے، شیر چیتے بھیڑیے موجی جانور جڑے انسان تے حملہ کرن، انسان نو چیر پھاڑ کے رکھ دین، انسان نو اپنی غذا دا لقمہ بنا کے رکھ دین، انساناں دی جاناں دے دشمن جانور، مورخ نے لکھا ہے کہ لوگوں نے دیکھا ایک دن کے اندر نہ جانوراں نے جنگل خالی کر دیتا، حتیٰ کہ چھوٹے چھوٹے بچے اپنے منہ دے اندر پا کے جا رہے سن، انہوں نے سارا جنگل خالی کر دیتا، اور لکھیا تاریخ والیاں کہ 40 سال تک اس جنگل دے اندر کوئی درندہ، کوئی شیر، کوئی چیتا، کوئی بھیڑیا نہیں آیا۔ 40 سال یہ وہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جنہاں دی تعظیم، جنہاں دی عزت، جنہاں دی تکریم، جنہاں دا حکم جنگل دے جانور نے منیا، کیوں منیا؟ صحابہ واسطے جنگل کیوں خالی کیتا ہے؟ انہاں دا یہ عقیدہ کہ تو پیغمبر دے ساتھیوں، پیغمبر دے صحابیوں، پیغمبر دے غلاموں، جب تساں نبی دے غلام ہو تے اساں تہاڈے غلام ہیں، تے تساں نبی دے نوکر ہو تے اساں تہاڈے نوکر ہیں، تے تساں نبی دے خدمتگار ہو تے اساں تہاڈے خدمتگار ہیں، تے تساں نبی دے پیغمبر دے فرما بردار ہو اساں تہاڈے فرما بردار ہیں۔ اس واسطے تے اللہ کریم دے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں خیال کریا جے میرا ایک ایک صحابی جنتی ہے، جنت کا وارث ہے، جنت کا حقدار ہے، وہ لوگوں لا تمس النار مسلم الرانی اور الرانی، جیسے کسی بندے نے حالت ایمان دے اندر میرے صحابہ کو دیکھ لیا ہے، اللہ کے پیغمبر فرمانے اللہ کریم نے میرے صحابی کو ویکھن والے
یہ مقام صحابہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جنتی کے ساتھ مگر جنت کے ساتھی فکر جیبہ کے اندر باوجود اس لئے کہ انہوں نے جذبہ کی ہو گیا ہے انہوں نے ایمان کی ہو گیا ہے انہوں نے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف کتنا ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو واپس آئے فرمایا عمر میں جنت کے اندر تیرا محل لے کے آیا جنت کے اندر تیرا گھر لے کے آیا اور اس محل کے اندر ایک عورت نے وضو کرتے ہوئے دیکھے آگے اللہ کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب کو دسیا فرمایا عمر میرا دل کہتا کہ میں اندر چلا جاؤں اس جنت کے محل کے اندر تیرا پورا جنت کا محل ہر ویٹ میں آؤں مگر عمر میرے کو میری غیرت یاد آ گئی کہ عمر بڑا غیرت مند انسان ہے عمر رو گئے ورنہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور دور ایک زمانہ وقت تھا کہ سب تو زیادہ میں تو اڈا مخالف اور دشمن میں تو اڈے مشن کا دشمن تو اڈے مناج تبلیغ کا تو اڈے دعوت کا مخالف تو اڈے ایمان لاون والے کا مخالف ایک اور وقت تھا کہ میں حق میں تلوار لے کے تو انہوں معاذ اللہ قتل کرنے واسطے کریا لیکن اللہ کے رسول جو اسلام کھن آیا کلمہ پڑھے اگر جنت کے اندر گھر بنے ہیں تو آگے ہوتے ایمان میں آن کی بدولت بن گئے اے عمر رضی اللہ عنہ فجر تو کرو پہلے مدینے کو دو ایک نبینا عورت گھر کے اندر پہنچے دروازے تے دستک دیتی پوچھے اللہ اکے اماں جی میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ عمر کے میں مناوے اکے اماں جی تو ہم نبینیاں اکھاں دی بنائی تواڈی کوئی نہیں تواڈا کمکار کرن والا کوئی نہیں کم کاج کرن والا کوئی نہیں تواڈی خدمت کرن والا کوئی نہیں میں چاہتا کہ تواڈے گھر دی صفائی کرا گھر دے جھاڑو دواں میں تانوں پانی لے کے کشت دے اندر تواڈے گھر دے اندر پا دیواں جے ہور بھی کوئی کم ہوے تے میری خدمت تواڈے واسطے حاضر ہے اماں جان اگر آواز آئی عمر تیرے آمد کو پہلے ایک بندہ آتا ہے میرے گھر کی صفائی بھی کر کے چلا لیتا ہے پانی بھر کے بھی چلا لیتا ہے پتہ نہیں کون آتا ہے اس نبینی عورت ہے گھر کے اندر ایسے میں خدمت کرنا چاہنا مگر میرے تو پہلے کون آیا اچھا کل سے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کل صبح سویرے دروازے پہ پہنچ گئے دستک دیتی اما جان عمر میں تجھے گھر کے اندر صفائی کرنا چاہنا جھاڑو دینا چاہنا تہاڈا پانی بھرنا چاہنا تے ہور بھی کوئی کم کار ہوئے تے عمر خدمت واسطے آ جائے آکھن لگی بیٹا عمر اج بھی کوئی بندہ آیا میرے گھر پہ سارے کم کر کے چلا گیا عمر پریشان ہو کے واپس چلا گیا پتہ نہیں کون آیا اچھا پرسوں ہوئی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جس معمول کے مطابق 2 دن آندے رہے اس وقت تو بھی پہلے تشریف لے اس عورت کے دروازے تے آگے پوچھے اماں جی میں عمر گھر دے کم کار کرنے واسطے
اندروں آواز آئی عمر اج بھی کوئی بندہ ہے میرے گھر کی صفائی کر کے چلا گیا ہے اور پانی میں واسطے گیا ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس انتظار کے اندر کھڑو کر کے میں دیکھا کیڑا بندہ ہے جڑا آگے سے بڑھیا عورت دے گھر میرے جھاڑو کے دینا ہے صفائی بھی کرتا ہے پانی بھی بھر کے رکھ کے چلا جاتا ہے جڑے دے کم کاج سارے کر کے چلا جاتا ہے ویکھتے سے کون ہے کیڑا بندہ ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس انتظار کے اندر تھوڑی دیر میں ایک بندہ بڑے کندھے سے پانی کا مسکیزہ اٹھا کے آ رہے دروازے تو داخل ہویا اس عورت کے گھر کے اندر پانی پایا جڑے لگے پانی پا کے واپس جامن لگا اندھیری رات عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہچان نہ سکے کہ کون ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز ماری کون ہے کیڑا بندہ ہے کتوں آئے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال کا کوئی جواب نہیں ملیا کیونکہ اندھیری رات عمر بن خطاب اس بندے نو پہچان نہیں سکے آخر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگے دوڑے بن کے وہ کندھے دے اوپر ہاتھ رکھ گیا فرمانے لگے او بڑھیا عورت جنکار کرن والیا بڑھیا نبی دی عورت پانی بھرن والیا جھاڑو دیون والیا صفائیاں کرن والیا ذرا دس دے سی تو کون ہے کتھوں آیا ہے جنہوں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصرار کیتا ہے فرمایا عمر میں اپنی نیکی پہ دنیا کے ظاہر نہیں کرنا چاہتا مگر آج تو میری نیکی کا کچھ نہیں کہ میں تینوں دسنا چاہتا کہ میں مسلمانہ دا خلیفہ مسلمانہ دا امیر ابو بکر صدیق ہوں یہ جذبہ ایمان خلافت دے وچ رہے لوگاں دیاں مزدوریاں کردے خلافت وچ رہے لوگاں دیاں مزدوریاں کردے ادھی راتی بیوہ دے گھر پانی رہے بھردے ادھی راتی بیوہ دے گھر پانی رہے بھردے مدینے وچ مال کے
کون سا؟ بھول گئے صحابہ دیا ہسٹریاں نو، صحابہ دے تذکرے نو، صحابہ دیا قربانیاں نو، صحابہ دیا زندگیاں نو۔ اللہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سن 19 ہجری دے اندر مجاہدین کا لشکر سرزمین روم تے پہنچے۔ روم دے بادشاہ کیسا ہے؟ اعلان کیا ہوا کہ اگر کوئی سرزمین روم تے مسلمان آگے تو ان کو پکڑ کے میری دربار کے اندر پیش کرو۔ عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ کافرہ نے ان کو قید کیا، گرفتار کیا، گھن گئے کیسا دے دربار کے اندر۔ یہ آخر لگا عبداللہ میں اندازہ لایا بڑا سمجھدار دانا عقل مند آدمی، میرا مشورہ ہے چھوڑ اسلام، چھوڑ دین مذہب پیغمبر کا کلمہ، عیسائیت کو بول کر۔ فرمانے لگے کیسا؟ میری ایک جان نہیں، ہزاروں جان ہوئے محمد کے دین کو قربان کر دینا، اے ہونا کی دوبارہ یہ دعویٰ نہ کری۔ انہیں بل پیش کر دیا کہ عبداللہ اگر محمد کے دین کو تو چھوڑ دے تو میں تینوں اپنی سلطنت کے اندر بھی شریک کر دیا۔ فرمانا لگے کیسے؟ میں پہلے آ چکی ہوں، یہ جی تیری پیشکش اساڑی جتی کی نوک دے، اسانو دولت نہیں، مال نہیں، دنیا کا زیب و زر نہیں، اساں تے درویش لوگ اس واسطے نکلے ہیں کہ دنیا دے کونے کونے پہ رکھ دی توحید و عام کر دی۔ سانو دنیا کی لالچ نہیں، لالچ ہے صرف اس بات کی ہے کہ محمد کا دین پوری دنیا پہ غالب ہے۔ ایسا رکھنے لگا عبداللہ میں تیرے قتل کر دیا، مار دے ہوئے، تیری جان دے ٹکڑے کر دے ہوئے۔ فرمانے لگے اگر تیرا ایک مشن ہے، اگر یہ تو یہ کرنا چاہتا ہے تو وہ دیر کیا دی ہے؟ عبداللہ بن حذافہ سہمی تیار کیا ہے۔ کیسا روح ہے؟ اپنے حواریوں حکم دیتا کہ کو گھنو پھانسی دے پھندے تے لٹکا کے ادھر ہوتے تیرہ کی بارش ہو، تیر برسالے ہوئے، دین کا دائی، دین کا مولد، پیغمبر کا صحابی پھانسی دے پھندے تے لٹکا کے ادھر ہتھاں اور پیروں تے تیرہ کے نشانے کیتے گئے، تیرہ کی بارش بھی کی گئی، ہاتھ اور پیر زخمی ہو گئے۔ عبداللہ بن حذافہ رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھاں میں جو آنسو آئے۔ کیسا تھے ساتھی؟ بادشاہ کو لائے، اکھڑ کے بادشاہ سلام وہ بندہ کے رو گئے، وہ دی آنکھاں میں جو
کھینا ہو سکتا ہے انہیں دل دے اندر کوئی خیال آیا ہوئے یا میں جنہی اس کو پیشکش کی ہے اس کو قبول کرنے واسطے تیار ہوئے لے آندا گیا عبداللہ کیوں رویا وجہ کیا ہے روان دی کہ رومن کی صرف ایک کو وجہ ہے کہ میرے ایک جان نہیں ہزارہ چانا ہو میں محمد نے دین تو قربان کر دیا کہ اچھا ہے بات ہے میں تے یہ سمجھیا کہ تو محمد نے دین کو چھوڑن واسطے تیار ہوگی آخر لگا اگر یہ بات ہے تے عبداللہ میں تینوں چلا دے میں اس ظالم بادشاہ نے حکم دیتا اپنے ساتھیاں کہ جڑے دو بیٹی مسلمان گرفتار ہیں انہوں نے گھننا اور جلدی کرو دیکھ دیکھ کر تیل پا کے گرم کرو مسلمان قیدی لے آندے گئے تیل گرم کیتا گیا عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک مسلمان نے اس گرم تیل کے اندر سڑ دیتا گیا حتیٰ کہ وہ گوشت سڑ گیا جل گیا ہڈیاں راکھ ہو گیا کیسا رکھنا تھا عبداللہ دیکھ میں کیا ظلم کیتا ہے تیرے ساتھی میں میں کیا سلوک کیتا ہے تیرے ساتھی میں کہ ان کو گرم تیل کے اندر سٹ کے جلا کے راکھ بنا دیتا ہے جے اگر تیرے سینے کے اندر ایمان اتنا مضبوط ہے کوئی بھی پیشکش تمہیں بھی قبول کرنے واسطے تیار نہیں تے گرم تیل تیرا انتظار کر رہا ہے فرمان لگے نہیں ولمی میں اپنے عقیدے اور ایمان کے مضبوط کھڑا کیونکہ اللہ کریم نے فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ دنیا کی کوئی لالچ کوئی حرص کوئی تنا کوئی مصیبت کوئی پریشانی پیغمبر نے صحابہ کے دلوں میں جو ایمان نہیں کر سکتی ایسا رکھنے لگا عبداللہ اتنا مضبوط ایمان دے اندر چلو یہ کر ایک میری پیشکش کر کہ تو میرے سر کا بوسا گھنچا میرے متھے کو چوب جا میں تے کو بھی آزاد کر دے سا اور جڑے تیرے نال مسلمان ہیں انہیں کو عیسائی کو آزاد کر دے سا عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچیا جی اگر میں ایک کافر کی پیشانی متھے کو بوسا دے کے اپنے مسلمان ساتھیاں کی جان بچا سکتا تو اس کے اندر کیا حق ہے عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسر کی پیشانی کے بوسا دیتا آزاد ہو گئے مسلمان بھی آزاد ہو گئے خلیفۃ المسلمین امیر المومنین کی دربار کے اندر پہنچے اپنا واقعہ سنایا عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے مسلمانوں حق بنتا ہے کہ اساں سارے عبداللہ بن حذافہ دے متھے نو چومیے اے سر نو بوسا دیے اور سب کو پہلے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن حذافہ سہمی کو بوسا دیا اور اے صحابہ انہوں نے ایمان اس قدر مضبوط کہ دنیا کا کوئی ظلم و ستم نہ دے ہوتے آیا اللہ نے فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ آج وہ صحابہ اس دور کے اندر انہوں نے عزت انہوں نے ناموس محفوظ نہیں ہے کیوں نہیں ہے کہ لوگوں صحابہ کی ہسٹریاں کہانیاں قربانیاں اظہار سخاوت انہوں نے ایمان کا پتہ نہیں ہے کہ صحابہ نے قربانیاں کیوں کی ہیں مکہ چھوڑا وطن چھوڑا گھر بار چھوڑا بیوی بچے چھوڑے ہجرت
صحابہ کرام شریک ہوئے اور اللہ کریم نے قدم قدم سے فرمایا کہ لوگوں میرے محمد کے صحابہ دین کے دائی دین کے علم بردار ہیں ینصرون اللہ و رسولہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی امداد کی ہے دین کے لحاظ نال اولئک هم الصادقون اگر سچیوں کی جماعت میں کری ہے تو میرے محمد کے صحابہ نے پیغمبر کے صحابہ سارے سچے اور انہاں سارے کا سردار ابو بکر صدیق سچا پچھلے دنوں سب دے ایک عالم نے زبان پر آزم میڈیا کا دور بڑے ساتھیوں کے علم کے اندر اس نے زبان پر آزم کی ایک عورت نے معاذ اللہ نقل کفر کفر نباشت کہ صحابہ ساتھی کتے صحابہ ایک کتے معاذ اللہ اور سنی سارے کتے مسلمان سارے کتے اور لوگوں اس دور کے اندر صحابہ کی عزت کیوں محفوظ نہیں تو اپنی عزت کا محافظ ہے رکھوالا ہے چوکیدار ہے صحابہ کی عزت اور پہرے داری کی خاطر تیرے ایمان کی غیرت کیوں نہیں جھاگتی تیرے ایمان تے کیوں دستگی ہوگی کہ صحابہ کے بارے جو ایرا گیرا نتھو کھیرا اٹھے زبان درازی کرے تبرہ بازی کرے صحابہ کی دفاع نموز کی خاطر پارلیمنٹ کے اندر قانون کیوں نہیں بن سکتا قانون کیوں نہیں پاس ہو سکتا وجہ کیا ہے کہ آج ایسا لوگ اسلام تو غافل اسلام تو دور ہے مسلمانوں غیرت کرو غیرت زندگی بسر کرو ایمان والی زندگی بسر کرو اسلام والی زندگی بسر کرو اگر دنیا کے اندر جینا چاہتے ہو سر اٹھا کے جینا چاہتے ہو تو محمد کے سارے صحابہ کے دفاع واسطے تیار ہو جاؤ کہ اگر ساڑیاں جاننا پیغمبر کے صحابہ کے دفاع کی خاطر قربان ہونیاں پڑیاں جیسا اپنی جانا قربان کرنے کو دریگ نہیں کریں آج کوئی علم و دین شہید کیوں پیدا نہیں ہو سکتا آج ممتاز قادری معاشرے کے اندر سوسائٹی کے اندر کیوں پیدا نہیں ہو سکتا اس وجہ سے کہ تہاڈا ایمان تہاڈا ضمیر مردہ ہو چکا ہے تہاڈا ایمان ختم ہو چکا ہے اور نہ دے مسلمان کم دے مسلمان نہیں عمل دے مسلمان نہیں آؤ پیغام دینا چاہتا حکومت وقت بھی اور دوسرے اداریوں بھی اور تہانوں بھی کہ لوگوں اس دور کے اندر اگر پیغمبر کے صحابہ کی عزت اور ناموس محافظ نہیں ہے تو اس کو بہتر ہے اسان مر جائیے اس کو بہتر ہے زمین کے اندر دفن ہو جائیے نہیں دے کر اپنے سروں کے اوپر کفن بن کے پیغمبر کے صحابہ کے دفاع واسطے ہر وقت کو ہم تیار ہونا پڑے گا اور جو بھی پیغمبر کے صحابہ کے تبرہ کرے پیغمبر کے صحابہ کی ناموس پہ حملہ کرے تو جناب والا انہوں کو پوچھنا ہوئے گا ایسا پیغمبر کے صحابہ کے بارے موجود ہے خبردار اگر کسی نے بھی پیغمبر کے صحابہ پہ انگلی اٹھائی انگلی کٹ دیا گے اگر کسی نے زبان درازی کی تھی زبان کٹ دیا گے اگر کسی نے پیغمبر کے صحابہ کے خلاف قلم اٹھائی قلم توڑ دیا گے اگر صحابہ کے خلاف کسی نے کتاب لکھی کتابوں کو آگ لا دیا گے صحابہ وہ ہے کہ جنہوں نے اللہ راضی اللہ انہوں نے راضی پیغمبر کے سارے صحابہ جمتی اور اللہ کریم نے فرمایا لوگوں خیال کریا گے میرے پیغمبر کے صحابہ دین کے دائی ہیں دین کے علم بردار ہیں انہوں نے دنیا کے کونے کونے پہ اسلام پہنچایا ہے اسا صحابہ کرام نے مقروض ہو کہ صحابہ کرام نے تمہاری گھر کی تحلیل تک اسلام کو پہچان پہنچایا پیغمبر کے دین کو پہنچایا اس واسطے اپنے کو صحابہ